پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک خوفناک اور پراسرار جنگل میں ایک تباہ شدہ کاٹیج تھا۔ وہ کئی سالوں سے بند تھا۔ وہ جنگل اپنی خوفناکی اور تنہائیوں کی وجہ سے کافی ڈراؤنا تھا اور کوئی وہاں نہ جاتا تھا۔ وہاں نہ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو بھی وہاں غلطی سے گزرتا تھا وہ غائب ہو جاتا تھا اور لوٹ کر واپس کبھی نہیں آتا تھا۔ کافی مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ جو وہاں سے گزرا غائب ہو گیا۔ اس کے باعث یہ بات مشہور ہو گئی۔ اب لوگ وہاں سے گزرا نہیں کرتے تھے بلکہ بہت ڈرا کرتے تھے۔ ہوا یوں، ایک دھند کی رات میں ایک لڑکی جس کا نام ملی تھا وہ جنگل میں بھٹک گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے چلتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر اس خوفناک کاٹیج پہ پڑی۔ اس ڈر سے کہ کوئی جانور اسے نقصان نہ پہنچا دے وہ اس کاٹیج میں جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ راستہ اسے نہ دکھا کیونکہ دھند بہت زیادہ تھی، سو اس لیے اس نے کھڑکی کی جانب سے چھلانگ لگائی اور کاٹیج میں داخل ہو گئی۔ ملی تو یوں بہت نیک اور باہمت لڑکی تھی۔ وہ گھبراتی تھی لیکن زیادہ ڈرتی نہیں تھی۔ بڑی اندھیری اور خوفناک رات تھی۔ خیر، جیسے ہی ملی کاٹیج میں داخل ہوئی وہاں بہت اندھیرا تھا۔ ایک دم روشنیاں پھیلنے لگیں اور ملی کیا دیکھتی ہے کہ شو شروع ہو گیا ہے۔ کیا مطلب کہ شو شروع ہو گیا ہے؟ جی، شو شروع ہو گیا ہے جناب، کٹ پتلیوں کا شو، یعنی کہ پپیٹ شو۔ یہ بڑی عجیب بات ہوئی۔ وہ کٹ پتلیاں بڑی عجیب و غریب تھیں، خوفناک، پاگلوں کی طرح ہنستی اور بہت زیادہ ناچتی ہوئی۔ ان سب کو دیکھ کر ملی کو تعجب ہوا۔ پہلے تو وہ گھبرائی، پھر مضبوطی سے قدم جما کر انہیں دیکھنے لگی۔ جب ملی گھبرائی تو کٹ پتلیاں رک گئیں اور جب ملی انہیں دیکھنے لگی وہ پھر سے ناچنا شروع ہو گئی۔ خیر، ان سب کے درمیان ایک کٹ پتلی جو کہ سنہری دھاگوں سے لپٹی ہوئی تھی خاموش اور غمزدہ کھڑی تھی۔ نہ وہ ناچ رہی تھی نہ ہنس رہی تھی، بالکل بے جان بت کے مانند تھی۔ جیسے ہی ملی نے اسے چھوا تو وہ بولنے لگی۔ خیر، اس سنہری دھاگوں میں لپٹی ہوئی کٹ پتلی کا نام ایلریک تھا۔ ایلریک نے ملی کو ایسا راز بتایا کہ ملی چونک گئی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ اس نے بتایا، ملی، ہم سب کو ایک جادو کے ذریعے یہاں اس لعنت میں قید کیا گیا ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو دکھتے ہیں۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اچانک دوسری کٹ پتلی بولی، ہم کو بچا لو، تم ایک نیک لڑکی نظر آتی ہو، ہماری مدد کرو۔ ملی نے سوچا، پھر کہا، ٹھیک ہے، مگر میں تم لوگوں کی کیا مدد کر سکتی ہوں اور کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ پھر ایلریک نے اسے بتایا کہ اس لعنت کو اس جادوئی غلاب کی روحانی روشنی اور طاقت سے توڑا جا سکتا ہے۔ وہ یہ سب بتا کر ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کمرے کے پیچھے سے ہری روشنی ظاہر ہو رہی ہے۔ اس کاٹیج میں ان کٹ پتلیوں کا مالک بھی ایک شیطانی کمرے میں موجود تھا۔ وہ بہت بے رحم اور ظالم تھا۔ اس کی شیطانی طاقت لمحہ بلمحہ زیادہ ہو رہی تھی۔ خیر، ملی نے اپنی ہمت جمع کی اور جادوئی کمرے میں داخل ہوئی، اپنی ٹارچ جلائی۔ جہاں ایک سرخ گلاب تھا، جہاں ملی نے قدم رکھا تو ٹارچ کی روشنی مدھم ہو گئی اس سرخ گلاب کے چمکنے کے آگے۔ ملی اس سرخ گلاب کی روشنی سے بے حد متاثر ہوئی اور اسے پکڑے بنا نہ رہ سکی۔ جیسے ہی ملی نے گلاب کو پکڑا، کمرہ تیزی سے ہلنے لگا اور کٹ پتلیاں جو ادھر ادھر بکھری تھیں ناچنے لگیں۔ عجیب و غریب خوفناک آوازیں آنے لگیں۔
ملی نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مالک کو پتہ چل چکا تھا کہ کوئی اس غلاب تک پہنچ گیا ہے۔ ملی جادوئی کمرے کی طرف بھاگی۔ کٹ پتلیوں کا مالک کٹ پتلیوں کی رسیاں پکڑے ہوئے تھا۔ اس نے ملی کو دیکھا اور طنزیہ ہنسنے لگا، اور سب ہنسنے لگے کہ یہ بچی میرا کیا بگاڑ لے گی۔ ملی بھی ہنس دی اور کہا، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ان سب کو چھوڑ دو اور ان کو آزاد کر دو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ملی آگے بڑھی اور گلاب کو کمرے میں رکھنا چاہا۔ گلاب کو کمرے میں رکھنے کے لیے ملی بھاگی اور کٹ پتلیوں نے ملی کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر ملی نے گلاب کو کمرے کے درمیان میں پھینک دیا۔ اس سے جادو ٹوٹنے لگا۔ گلاب کی روشنی خوب چمکی، خوشبودار روشنی پھیلنے لگی، بہت پھیلنے لگی، اور سب بے نقاب ہونے لگا۔ جادو ٹوٹنے لگا۔ کٹ پتلیاں انسان کی شکل میں واپس آنے لگی، جن کو جادو کے ذریعے کٹ پتلیاں بنایا گیا تھا، اور اب وہ انسان بن رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ملی بھی چونک رہی تھی، مگر اس سب میں ایک ایسے راز سے پردہ اٹھا جس کی امید کسی کو بھی نہ تھی۔ اس خوفناک ماحول میں یہ راز کھلا۔ ان سب کٹ پتلیوں کو کٹ پتلی بنا کر چلانے والا خود ایک کٹ پتلی ہی نکلا۔ اس کی کہانی کچھ یوں تھی کہ وہ بچپن میں یہاں کھیلتے کھیلتے آ نکلا اور اس کاٹیج کے جادوئی لعنت کا شکار ہو گیا۔ اس بات نے اسے بے رحم بنا دیا، اور وہ یہاں سے گزرنے والے ہر انسان کے ساتھ یہی کرتا تھا، مگر ملی کے ساتھ وہ اس لیے کچھ نہ کر سکا کیونکہ ملی ایک نیک لڑکی تو تھی ہی، مگر وہ سیدھے رستے سے داخل نہیں ہوئی تھی۔ یہ ملی کی قسمت ہی تھی، ورنہ شاید آج وہ بھی ایک کٹ پتلی ہوتی۔ ملی کو اندھیرے میں رستہ نہ دکھا اور وہ پچھلی کھڑکی سے آ کودی، جانوروں سے جان بچانے کی خاطر۔ وہ آتے ہی شیطانی دروازے تک نہ پہنچ سکیں، سو لعنت کے شکار سے بچ گئی۔ اس جادو کو کوئی ایک ایسا ہی انسان توڑ سکتا تھا جو آتے سار اس رہسیہ میں جادوئی رازدار شیطانی دروازے کو ہاتھ نہ لگائے۔ اسی وجہ سے ہی وہ اس سب سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ بہرحال اب جادو ٹوٹ چکا تھا، روشنیاں پھیل چکی تھیں۔ کٹ پتلیاں اور ان کا مالک، جو کہ خود بھی کٹ پتلی تھا، سب انسان بن چکے تھے۔ مالک بچپن سے اذیت جھیل رہا تھا، جس کے باعث وہ ظالم بنا تھا۔ اب وہ بہت شرمندہ تھا۔ سب نے مل کر ملی کا شکریہ ادا کیا، سب آزاد ہوئے۔ ہر طرف روشنی پھیل گئی، خوشیاں پھیل گئیں۔ ملی بھی اس کاٹیج سے باہر آئی، اب روشنی پھیل چکی تھی۔ نیک دل اور بہادری آپ کی ہر مشکل کو آسان کر سکتی ہے، ہاں اگر آپ اپنے خوف پر قابو پائیں اور دوسروں کی مدد کریں تو کیسی لگی آپ کو ہماری جادوئی کٹ پتلیوں اور گلاب کے راز کی کہانی؟